کہ جو بندہ سازشیں کرتا ہے اس کا انجام بھی پھر اچھا نہیں ہوتا، اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر غور و فکر کریں تو ہمیں بھی کئی ایسے سازشی لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ہر وقت کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کا نقصان کرنے کے لیے، کسی کی کامیابی کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے ہمیشہ ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے چالیں چلتے رہتے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے ہم اس بندے کو ذلیل کریں گے، تباہ کریں گے، برباد کریں گے۔ اور ایسا شخص جو کسی کے لیے سازشیں کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چالیں اور یہ سازشیں اسے کامیابی دلوائیں گی، لیکن اگر حقیقت حال کو دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ ایسی بری چالیں چلتا ہے اور سازشیں کرتا ہے، ہر بار ناکامی، زوال اور رسوائی اسی بندے کا مقدر بنتی ہے۔ اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قدیم زمانے کے فرعون اور نمرود کی چالیں، صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں منافقین کی سازشیں، اور آج کے دور کے اندر جھوٹ، دھوکہ اور فریب کرنے والوں کے لیے ایک ہی اصول قرآن کا صادق آتا ہے سب پر، اور وہ اصول کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ یہ قرآن کریم کی پارہ نمبر 22 کی آیہ مبارکہ ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ استکباراً فی الارض ومکر السیء، کہ انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور بری چالیں چلنا اختیار کر لیا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، تو فرمائے یاد رکھا جائے جو بندہ بری چال چلتا ہے، جو بندہ کسی کے خلاف بری چال چلتا ہے تو کہا یہ بری چال اسی چال چلنے والے کو گھیر لیا کرتی ہے۔ جس کے خلاف وہ کھڑا ہوتا ہے اسے نقصان دے سکتا نہیں ہے، جس کے خلاف سازش کرتا ہے اسے نقصان دے سکتا نہیں ہے۔ نقصان کسے دیتا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے۔ اب اسی طرح قرآن ایک اور جگہ پر سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے، اس کے خلاف دھوکہ دہی کرتا ہے، تو فرمایا یاد رکھا جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جو خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کبھی کامیاب ہونے دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس کا آسان مفہوم سمجھا جائے تو وہ یہی ہے کہ جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے، جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ بندہ خود ہی اس کے اندر گرتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو یاد رکھو تمہاری سرکشیاں اور تمہاری چال بازیاں اور تمہاری سازشیں، فرمایا یہ کسی اور کو نقصان نہیں دے سکتی ہیں، یہ تمہاری اپنی جان کے خلاف ہیں، یہ تمہیں نقصان دیں گی، جس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو اسے نقصان دے سکتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کسی بھی مکر و فریب کرنے والے کی فریبی کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، اس سے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سب سے بڑھ کر کس کی تدبیر ہے؟ اللہ کی ہے۔ آپ 1000 چالیں چلیں، 1000 مکاریاں اختیار کریں، لیکن سب سے غالب تدبیر کس کی ہے؟ کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ اور قرآن کریم نے اسی مضمون کو جا بجا آگے بیان کیا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا
اس سے پہلے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا المکر والخدیعۃ فی النار، فرمایا لوگوں یاد رکھو جو مکر و فریب کرنے والا ہے، جو کیا کرنے والا ہے؟ مکر و فریب کرنے والا ہے اور دھوکے بازی کرنے والا ہے، فرمایا یاد رکھو اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کے اندر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو بندہ کسی کے خلاف مکر و فریب کرتا ہے، جو بندہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، فرمایا وہ یاد رکھے فی النار، اللہ نے اس کا ٹھکانہ کہاں بنایا ہے؟ جہنم کے اندر۔ آئیے حضرات محترم، اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو قرآن کریم جگہ جگہ پر ایسے لوگوں کی سازشوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن قرآن نے ساتھ اس کا نتیجہ بھی بیان کیا۔ فرمایا حضرت آج سے لے کر آج تک ہر وہ بندہ جو حق کے خلاف کھڑا ہوا، جس نے حق کے خلاف سازشیں کی، اللہ نے ہمیشہ حق کو فتح عطا فرمائی اور باطل کو ناکام اور ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اب حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن کریم کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا دیکھیے گا کہ انسان کس طرح حق کے خلاف اپنی سازش کرتا ہے، چال بازیاں کرتا ہے، اور اللہ کس طرح اپنے نیک بندوں کو ان چال بازیوں سے محفوظ فرمایا کرتا ہے۔ اور فرعون کو نجومیوں نے اس کو بتایا کہ ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا جس کا نام حضرت موسیٰ ہے، وہ تیری سلطنت کو، تیری حکومت کو اس کے خلاف کھڑا ہوگا اور تیرا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ قرآن اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، اب اس نے اپنی چال بازیاں شروع کی کہ میں نے وہ بچہ پیدا ہونے نہیں دینا ہے، میں نے وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا۔ اس نے اس نظریے کے ساتھ کئی نومولود بچوں کو قتل کروا دیا اور کئی سال تک قتل کرواتا رہا۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، فرعون کیا کرتا؟ اپنی قوم کے بچوں کو ذبح کروا دیتا، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اور مفسرین کرام نے بیان کیا، فرمایا اس نے حضرت موسیٰ کو مارنے کے لیے 90,000 بچوں کا قتل عام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے 90,000 بچے قتل کیے کہ میرے خلاف کوئی کھڑا ہونے والا نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ کو پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ آ گئے، اللہ کا قرآن سورہ قصص ہے، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن أَرْضِعِيهِ، اللہ کہتا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، انہیں الہام کیا گیا کہ اے موسیٰ کی والدہ ایسے کر، اپنے بچے کو دودھ پلا۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچے کو دودھ پلا۔ اس کے بعد فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تجھے اس کے بعد فرعون کا ڈر لگے اور فرعون کی فوج کا ڈر لگے کہ یہ فوج فرعون کی جو ہے میرے بچے کو نقصان نہ دے دے، تو کہا فَالْقِیهِ فِی الْیَمِّ، تو نے اس کو صندوق کے اندر رکھ دریا میں ڈال دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ سازشیں کرتے جائیں کہ یہ موسیٰ کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے، لیکن اے موسیٰ کی والدہ تو نے کیا کرنا ہے؟ تو صندوق کے اندر ڈالنا ہے اور ڈال کر تو نے دریا کے اندر بہا دینا ہے۔ اب ذرا تصور تو کریں، ماں انسان بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اب ماں کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا، غم پیدا ہوا۔ اللہ نے لال عطا کیا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، اللہ نے اسے نبوت بھی عطا کرنی ہے۔ جب دل میں خوف پیدا ہوتا ہے پھر قرآن آ جاتا ہے، اور قرآن نے کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے موسیٰ کی والدہ خوف نہ کھا، غم نہ کر، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، یہاں سے بہانا تیرا کام ہے، پھر تجھے تیرا لال واپس لوٹا دینا میں خالق کائنات کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دریا کے اندر بہا دیا، پھر ساتھ ہی اللہ کا قرآن آ گیا، فرمایا موسیٰ کی والدہ پریشان نہ ہو، یہ تیرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اسے اپنے رسولوں میں سے میں نے اس کو چن لیا ہے،
اس کے سر پر میں نے نبوت و رسالت کا تاج بھی سجانا ہے، اسے کوئی نقصان دے سکتا نہیں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 16 کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا اپنے بچے کو صندوق کے اندر رکھ کر کہاں بہا دیں؟ بولیے گا دریا میں بہا دیں۔ اور دریا میں بہانے کے بعد فرمایا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اب وہ دریا اس صندوق کو لے جاتے ایک ساحل پر کھڑا ہوگا۔ جب ساحل سمندر پر یہ صندوق جائے گا تو فرمایا وہی بدبخت جو کئی سالوں سے 90,000 بچوں کو قتل کروا چکا ہے، جو یہ نہیں چاہتا کہ موسیٰ پروان چڑھے، اے موسیٰ کی والدہ میں خدا وعدہ کرتا ہوں یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اپنے بچے کو بہانا تیرا کام ہے، جو جب یہ بچے کو بہا دے گی اس کو جو اٹھائے گا وہ اس کا بھی دشمن ہے، میں خدا کا بھی دشمن ہے۔ اللہ اکبر، کہا اس کو بہا دے۔ حضرت موسیٰ کو بہا دیا گیا، اب اس کو اٹھانے والا فرعون ہے۔ اللہ اکبر، فرعون نے، اس کے فوجیوں نے صندوق اٹھایا، فرعون کے دربار میں لایا گیا اور کہا جی بادشاہ سلامت یہ صندوق ملا، اس کے اندر چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ فرعون جس نے ہزاروں ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا تھا ایک موسیٰ کی خاطر، آج وہی موسیٰ فرعون کے سامنے اس کے دربار کے اندر ہے، اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ موسیٰ کا گلا دبا سکے۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ماں ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی وہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہیں کہ دیکھوں تو صحیح کہاں جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے بہن کو اللہ بھائی عطا کرے، خوشی بھی ہوتی ہے، غم دریا میں بہانے کا غم بھی ہے، دل ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ صندوق کہاں جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ کی بہن ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہیں، جب دیکھا فرعون کے درباریوں نے اسے اٹھا لیا ہے، اب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار کے اندر ہیں، وہاں پر کئی درجنوں دائیاں لائی جاتی ہیں کہ موسیٰ کسی کا دودھ پیے، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی دائی کا دودھ پینا گوارا ہی نہ کیا، ساری دائیاں دودھ پیش کرتی رہیں لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ اللہ اکبر، پھر قرآن کہتا ہے اس سے اگلی آیت فرما اذ تمشی اختک فتقول، اے موسیٰ یاد کرو آپ کی بہن چلتے چلتے گئی فرعون کے پاس اور فرعون سے جا کر کہا هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہیں ایسی دائی نہ بتاؤں یہ بچہ جس کا دودھ بھی پیے گا، جو اس کی بڑی اچھی پرورش بھی کرے گی، میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں، میں یقین سے کہتی ہوں یہ بچہ اس کا دودھ پینے سے انکار نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اب انہوں نے کہا جی بلائیں، اب قرآن کہتے ہیں حضرت موسیٰ سے فرمایا فرجعناک الی امک، اے موسیٰ ہم نے تیری والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ لال تمہیں واپس لوٹا دیں گے، تو اے موسیٰ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تمہاری والدہ کو تمہاری پرورش کے بہانے تمہارے ساتھ پھر ملا دیا۔ حضرت موسیٰ کے والدہ فرعون کے دربار میں ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا عجیب منظر ہے کہ فرعون جس بچے کی خاطر اس نے ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑی تھیں، آج وہ بچہ اس کے محل کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ، آپ کو کہا جاتا ہے کہ اے والدہ پریشان نہیں ہونا ہے، ہم نے آپ کو آپ کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ موسیٰ صرف دودھ پیے گا تو اپنی ماں کا دودھ پیے گا، اگر پرورش پائے گا اپنی ماں کی گود کے اندر پائے گا۔ اور اے موسیٰ کی والدہ کہیں تیرے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ پتہ نہیں موسیٰ نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، پتہ نہیں موسیٰ کیسا ہے۔ فرمایا کئی تقر عینھا، ہم نے یہ معاملہ سارا اس لیے انجام دیا، یہ سارا معاملہ اس لیے بنایا تاکہ اپنے بچے کی پرورش بھی کرتی رہے اور اپنی آنکھوں ٹھنڈک بھی پہنچاتی رہے، تیرے سامنے تیرا لال ہوگا، اپنی خود آنکھوں کے ساتھ اس کی پرورش کرے گی۔ اور فرمایا ولا تحزن، اب تم نے غم نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، ذرا تصور تو کریں کہ جس بچے کو قتل کروانے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، جس کے خلاف لوگ سازشیں کرتے رہے، اللہ نے چالے چلنے والوں کی چالوں کو تباہ کر دیا
اور حضرت موسیٰ کو انہی کے محل میں پروان چڑھا دیا۔ یہ حضرت موسیٰ ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی یہ اس کی تدبیر ہے۔ جب اللہ تدبیر اختیار کرتا ہے پھر اس کی تدبیر کے آگے کوئی اور ہیلا، کوئی بہانہ، کسی کی تدبیر، کسی کی چال کامیاب ہو سکتی نہیں ہے۔ پھر یہ آگے بھی آپ کی زندگی ساری انہی کاموں سے بھری ہے۔ پھر حضرت جناب یوسف کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کے اندر۔ اب وہ قصہ کیا ہے؟ جناب حضرت یوسف آپ کو خواب آتا ہے۔ خواب کیا آیا کہ جناب 11 ستارے، سورج اور چاند، حضرت یوسف کو خواب آیا کہ وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بولیے گا؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہی خواب اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ جب آپ نے اپنا خواب اپنے والد محترم کے سامنے پیش کیا تو آپ کے والد نے نصیحت کی کہ فَيَقِيدُ لَكَ كَيْدًا، اے میرے بیٹے یوسف، تم نے یہ خواب اپنے بھائیوں کے ساتھ بیان نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا فَيَقِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے خلاف چالیں چلیں گے، تیرے خلاف سازشیں کریں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو نے ان سے خواب کو بیان نہیں کرنا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے خواب تو آپ نے بیان نہ کیا، لیکن حضرت یوسف سے حضرت یعقوب بڑی محبت کرتے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جناب جب سارے بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف اپنے باپ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں، اب دل میں حسد پیدا ہوا۔ اب دل کے اندر یہ سازش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ جناب حضرت یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ قتل کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے باپ کا رجحان یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ ذہن بنایا، حضرت یوسف کو تیار کیا، اور تیار کر کے جناب لے گئے، اور قرآن کہتا ہے فرمایا وَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، انہوں نے ایک تاریک کنویں کے اندر حضرت یوسف کو گرا دیا۔ جب حضرت یوسف کو گرایا، اب یہ آپ کے بھائی آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے گا کہ جب باطل حق کے خلاف چال چلتا ہے اللہ ہمیشہ فتح حق کو عطا کرتا ہے، باطل ہمیشہ تباہ کر دیا جاتا ہے۔ آؤ حضرات محترم، حضرت یوسف کے بھائی آپ کو کنویں کے اندر گرا کر واپس پلٹ آئے۔ وقت گزرتا گیا، جناب حضرت کنویں کے اندر ہیں، وہاں پر ایک جماعت آتی ہے، پانی بھرنے لگتی ہے۔ جب دیکھا وہاں پر ایک بڑا حسین و جمیل لڑکا ہے، اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے، اور نکال کر یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ چلو ہم مصر جا رہے ہیں، مصر جا کر اس بچے کو ہم کیا کریں گے؟ فروخت کر دیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کا نبی ہے۔ پہلے بھائیوں نے چالیں چلیں، ان کو کنویں کے اندر گرا دیا، پھر اس قافلے والوں نے چال چلی اور حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ اللہ اکبر! اب حضرت یوسف وہاں پر غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر حضرات محترم وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب آپ کی ذات پر تہمت لگائی جاتی ہے، آپ کی ذات پر بہتان لگایا جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اللہ کا نبی ہو، اللہ نے اسے بڑا حسن و جمال بھی عطا کیا ہو، اور اللہ کا نبی پہلے کنویں کے اندر جائے، پھر چند روپوں کے عوض مصر کے بازار میں فروخت ہو کر غلام بن جائے، اور پھر 9 سال کا عرصہ بغیر کسی قصور کے اور بغیر کسی جرم کے وہ قید و بند کی مشقتیں برداشت کرے۔ وہ کیسا اللہ کا نبی ہے، وہ کیسا باصبر اللہ کا نبی ہے۔ حضرت یوسف نے 9 سال کا عرصہ حالت قید کے اندر گزارا۔ اللہ اکبر! پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب اللہ اسی حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بناتا ہے۔ اللہ اکبر! جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنتے ہیں اور سارے عالم کے اندر قحط آتا ہے، تو کنعان سے آپ کے وہی بھائی جنہوں نے آپ کو پہلے کنویں کے اندر گرایا تھا، اب وہی کاسا لیے مصر کے اندر آتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ مصر ہی ایسا شہر ہے جہاں سے غلہ تقسیم ہوتا ہے، جہاں سے قحط سالی کے اندر مبتلا لوگوں کو خوراک دی جاتی ہے۔ وہ سارے چلتے چلتے حضرت یوسف کی بارگاہ میں آتے ہیں۔
اب حضرت یوسف تو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے کچھ سال پہلے مجھے کنویں میں گرایا تھا، مجھے جناب بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ لیکن بھائیوں کو کیا پتا تھا کہ وہ یوسف ہے جسے ہم نے چند سال پہلے کنویں میں گرایا تھا۔ انہیں کیا پتا کہ یہ شاہانہ لباس کے اندر ملبوس اور یہ شخص جس کے دائیں بائیں ہزاروں سینکڑوں خادم کھڑے ہیں اس کے ایک حکم کی تعمیل کو پورا کرنے کے لیے، یہ ہمارا وہی یوسف ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا وہی یوسف ہے جسے ہم نے بے یار و مددگار کنویں کے اندر ڈالا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بات جو سمجھ کے اندر آئی وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر بھی سازشیں کرنے والوں کی سازشوں کو الٹ دیا اور اللہ نے اپنے نبی حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات وہ ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اب میرے آقا کی ذات مبارکہ جب میرے آقا مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، اب قرآن اس کو بیان کرتا ہے پارہ نمبر 9 کے اندر، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے نبی ذرا یاد تو کریں وہ وقت جب کافر آپ کے خلاف چالیں چلتے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ آپ کے خلاف چال چلتے تھے۔ اور وہ چالیں کیا تھی؟ سارے کافر جمع ہوئے اور جمع ہو کر اب مشورہ کر دیں کہ کیا کیا جائے، حضور کی ذات کو نشانہ بنانا ہے، آپ کی جان بن گئے اور معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ تو قرآن کہتا لیثبتوک، وہاں پر جب سارے کے سارے جمع ہوئے اور وہاں پر جمع ہو کر چالیں چلنے لگے کافر لوگ، تو فرمایا کیا چالیں تھیں؟ لیثبتوک، کسی کا مشورہ یہ آیا ان کو قید کر دیا جائے۔ انہیں کیا کر دیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ انہیں قید کر دیا جائے۔ کسی کا مشورہ آیا او یخرجوک، انہیں مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے۔ اور پھر وہاں پر بدبخت ابو جہل نے کہا نہیں، ایسے نہیں کام چلنا، سارے قبیلوں میں سے ہر بندہ ایک ایک قبیلے سے مختص کیا جائے اور سارے گھر کا محاصرہ کر لیں، اور جیسے مصطفیٰ اپنے گھر سے باہر آئیں یہ سارے مل کر مصطفیٰ کا کام تمام کر دیں۔ ہوگا کیا؟ ہماری چال بھی کامیاب ہوگی جب سارے قبیلے کے لوگ اور سارے افراد مل کر یہ کام، تو یہ جرم کسی ایک قبیلے کے ذمے نہیں آئے گا۔ جب یہ سارے قبیلے مصطفیٰ کے قبیلے کے خلاف کھڑے ہوں گے تو حضور کے قبیلے میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ سارے قبائل کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر سے کافروں نے تدبیر اختیار کی، کافروں نے مکر کیا، فرمایا وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ اللہ نے خفیہ تدبیر کیا فرمائی؟ فرمایا میرا نبی آپ کے گھر کے باہر کافروں کا محاصرہ ہے، ہاتھوں میں تلواریں لیے بیٹھے ہیں، آپ کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ اے نبی حضرت مولا علی شیر خدا کو اپنے بستر پر سلا دے اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلا جا۔ اب میرے آقا اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اب کافروں کی چال یہ تھی مصطفیٰ نکلیں گے تلواروں سے کام تمام کر دیں گے۔ میرے مصطفیٰ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، کلام پڑھ کے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ میں مٹی لی ہے، ایک مٹھی بار مٹی میرے آقا نے کافروں کی طرف پھینکی ہے، کافر غافل کے غافل رہ گئے، مصطفیٰ حفاظت کے ساتھ اپنے گھر سے وہاں سے تشریف لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے حضرات محترم، جو بات سمجھ کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہمیشہ سے حق کے خلاف کھڑے ہوتا ہے اور حق کے خلاف کھڑے ہو کر چالیں چلتا ہے اور سازشیں کرتا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، آج تک کسی کی سازش کامیاب ہو سکی نہیں ہے، آج تک کسی کی چال کامیاب ہو سکی نہیں ہے۔ تو آؤ حضرات محترم، آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہر بندہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا آج ہم بھی انہی لوگوں کے اندر شامل تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا آج ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا چلنا پھرنا کے خلاف سازشیں کرنے کے اندر مگن تو نہیں ہے؟
کیا آج ہماری زندگی کے شب و روز لوگوں کے خلاف چالیں چلنے کے اندر گزر تو نہیں رہے ہیں؟ آؤ حضرات محترم یہ بات یاد رکھی جائے. آج اب اگر ہم اپنا مشاہدہ کریں، اگر ہمارے اندر یہ جرم پایا جاتا ہے، اگر ہمارے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، تو آج ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں، ہم نے اپنے دل سے یہ سارے کاموں کو نکالنا ہے. ہم نے چال بازیاں نکالنی ہیں، ہم نے جو سازشیں کرتے ہیں حق کے خلاف، ہم نے وہ نکالنی ہیں. اور جس طرح ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ہم نے اپنے مسلمان بھائی کا بھی فائدہ سوچنا ہے. اور دوسری بات، اگر کوئی بندہ ہمارے خلاف کھڑا ہے، کوئی بندہ آپ کے خلاف سازش کرتا ہے، آپ کے خلاف چال چلتا ہے، اور آپ حق پر قائم ہیں، تو خدا کی قسم قرآن بھرا پڑا ہے. آج تک جناب حضرت آدم سے لے کر کبھی شیطان حضرت آدم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اللہ حضرت آدم کو مسعود ملائک بناتا ہے، اور شیطان کو قیامت تک کے لیے اللہ لعنتی قرار دے دیتا ہے. کبھی جناب حابیل کے مقابلے کے اندر قابیل سازشیں کرتا ہے، اللہ قابیل کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ حابیل کے نام کو زندہ کرتا ہے. کبھی یہی قوم حضرت نوح کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، اللہ حضرت نوح کو طوفان نوح کے اندر بچا لیتا ہے، سازشیں کرنے والوں کو تباہ کر دیتا ہے. کبھی یہی لوگ حضرت ابراہیم کا زمانے کے اندر آتے ہیں اور چالیں یہ چلتے ہیں حضرت ابراہیم کو جناب آگ کے اندر ڈال کر جلا کر راکھ کر دیا جائے، تاکہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے. آگ کے اندر بھی حضرت ابراہیم کو بچا لیتا ہے، نمرود کو تباہ کر دیا کرتا ہے. اللہ حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلے کے اندر اللہ موسیٰ کے لیے سمندر سے راستہ بناتا ہے، اور جو سازشیں کرتا ہے اللہ اسی سمندر کے راستے فرعون کو تباہ کر دیتا ہے. وہی مصطفیٰ ہیں، جب کائنات کے اندر آتے ہیں کفار آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی جان کے دشمن بنتے ہیں، اللہ کفر کی ساری سازشیں ناکام کر دیتا ہے، اور ساری کائنات کے اندر اسلام کا علم بلند ہوتا ہے. کبھی یہی سازشیں کرنے والے لوگ امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ حسین کو شہید کر دیا جائے اور ہم تخت پر براجمان رہیں. اللہ حضرت حسین کے شہید ہونے کے بعد بھی حق کو ایسی فتح عطا کرتا ہے کہ قیامت تک کے لیے سبق مل جاتا ہے. جو بندہ حق پر قائم ہوتا ہے، لوگ اس کے خلاف ہزاروں چالیں چلیں، اس کا کچھ بگاڑ سکتے نہیں ہیں. اللہ ہمیشہ حق والوں کو فتح دیتا ہے، اور باطل کو اللہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا کرتا ہے. تو آؤ حضرات محترم، آخری حدیث ہے. اب میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے. پہلی بات، اگر ہمارے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، خدا را ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. اور پھر دوسری بات، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا اکثر اوقات یہ دعا کیا کرتے تھے. آپ بھی اس دعا کو سنیں، یاد رکھیں اور دعا کیا کریں. وہ دعا کیا ہے؟ میرے آقا دعا کرتے تھے، ربی اعنی ولا تعن علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ وامکر لی ولا تمکر علیہ واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغی علیہ. میرے آقا کرتے تھے کہ اے خالق کائنات، میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما، میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ فرما، میرے حق میں تدبیر فرما اور میرے خلاف تدبیر نہ کر. وحدنی ویسر ہدایہ، اے اللہ میری رہنمائی فرما اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے. اور اے اللہ وانصرنی علی من بغی علیہ، جو بندہ میرے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے کے اندر اے اللہ تو میری مدد فرما. اللہ اکبر. تو حضرات محترم، یہ دعا مصطفیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خلاصہ یاد کر کے جائیں کہ بری چال کا ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے. جس کے خلاف انسان چالیں چلتا ہے اللہ اس کو اور مقام عطا کرتا ہے،
اور جو حق کے خلاف کھڑا ہوتا ہے باطل کے راستے پر، اللہ اس کو تباہ کر دیا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔